عزیز دوستوں، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں سماعت جاری ہے، اور اس حوالے سے حکومت نے تو جو کرنا تھا کر رہی ہے، لیکن خان کے اس کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان بھی آج پریشان رہے ڈیالہ جیل میں۔ وہ کیا غفلت انہوں نے کی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کے ذمہ دار کے ساتھ خان صاحب کیا سلوک کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اختیارات کی جنگ جاری ہے۔ اب آپ یہ جو ہے اختیارات کی جنگ جو ہے اب توہین عدالت کیس میں بدلی ہے، اور توہین عدالت کا رخ آہستہ آہستہ 26ویں ترمیم کی طرف بھی جا رہا ہے۔ لیکن آج جسٹس منصور شاہ صاحب نے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بینچ میں بیٹھے ہوئے سماعت کے دوران انہوں نے کس غلطی کا اعتراف کیا، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک افسوسناک خبر بھی دیں گے کہ کرم جنسی میں ثالثی جرگہ کے ممبر سید حیدر علی شاہ ایم این اے ہنگو جو ہیں، ضلع کوہاٹ تحصیل لاچی کے قریب جو ہے ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ ثالثی جرگے سے واپس آ گئے تھے، ان کو اسلام آباد اسپتال پہنچایا گیا ہے، یہ آپ کو پہلے ہم بتا رہے ہیں، اور اب ان کا آپریشن جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ امن جرگے سے ہی واپس آ رہے تھے، اور کرم ایجنسی میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی تگودو کی، اور جس کی وجہ سے آج وہاں امن قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سید حیدر علی شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور اب ڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، اس پر جانے سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس یعنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار تجزیے اور غیر جانبدار طریقے سے خبریں آپ کے پاس پہنچائی جا سکیں۔ تو دوستو، عمران خان صاحب کے خلاف ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی کیسز ہیں، اور ان کیسز میں پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی پی ٹی آئی کے وکلاء نے پتہ نہیں کتنی فیسیں لے لی ہیں، اس کا بھی ایک حساب چل رہا ہے۔ لیکن آج جب جی ایچ کیو کیس حملہ کیس کے حوالے سے ہیئرنگ تھی، وہاں مختلف گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے تھے، اس موقع پر اچانک عدالت کے اندر، ظاہر ڈیالہ جیل کے اندر یہ عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی۔ خان صاحب پریشان، وکلاء پریشان، جرنلسٹ پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی گلی محلے کا کیس ہو، کوئی شہر میں چھوٹا موٹا جھگڑا ہو، تو وہاں بھی اس طرح کی لاپرواہی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمران خان تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور کیس کیا تھا؟ جی ایچ کیو حملہ کیس بھی پاکستان کے امپورٹنٹ ترین کیسز میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے اس میں اتنی بڑی غفلت کی ہے، اتنی بڑی لاپرواہی کی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ جو ہی ہیئرنگ شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل کے طور پر مشال یوسفزئی صاحب وہاں پیش ہو گئی۔ انہوں نے جو ہی آرگومنٹ شروع کیا تو پریسیکیوٹر کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا عدالت کے سامنے کہ یہ تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہو سکتی، خیبر پختونخوا بار کونسل نے ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر رکھا ہے۔ خان صاحب بھی پریشان ہوئے، باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیسی وکیل ہے مشال یوسف سے، جس کو اگر پتا تھا تو عدالت نے ان سے پوچھا، تو مشال یوسفزئی نے پھر عدالت کو صحیح طرح سے آگاہ کرنے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے شروع کر دیا۔ تو مطمئن نہ ہوئی عدالت، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ بتائیں کہ آپ کا لائسنس معطل ہے یا نہیں ہے، آپ ممبر تو تھی خیبر پختونخوا بار کی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اسی موقع پر پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پوری تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک سیکرٹری بار کا لیٹر پیش کر دیا کہ یہ لیں جی، مشال یوسفزئی صاحب کے متعلق لیٹر ہے کہ ان کا لائسنس معطل ہو چکا ہے۔ بہرحال انہیں
شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اور اب 25 جنوری کو اس کی سماعت بھی ہے اس کیس کی، کے ساتھ ہی ان کی سماعت بھی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے توہین عدالت کا نوٹس ہوا. پہلا تو یہ ہے، تو کیا مشال یوسفزئی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان جن پر سنگین ترین الزام ہے، یہ GHQ کا نام سنا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے، یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. امریکہ میں کوئی پینٹاگون کے متعلق بات ہو تو وہ سنگین ترین بات ہوتی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی بات ہو، الزام ہو، سچا ہو جھوٹا ہو، وہ سنگین سمجھا جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا کیس، اور اس میں PTI کی قیادت کی جانب سے اتنی بڑی غفلت کہ آپ نے ایک ایسی وکیل کو بھیج دیا خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس کا لائسنس معطل ہے. میں تو ابھی تک پریشان ہوں، اور وہاں جتنے جرنلسٹ ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے بھی یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ کیا مشال یوسفزئی کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یا PTI کی قیادت نے پوچھے بغیر اس کو ریفر کر دیا. کچھ لوگوں کا PTI کی قیادت کا خیال یہ کہ ہم نے تو اس کو نامزدی نہیں کیا تھا، وہ تو ہمارے رابطے بھی نہیں ہے. علی مین خان گنڈا پور صاحب اس کو جو ہے وہ ایڈوائزرشپ سے فارغ کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی نے ان کو فارورڈ کیا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. بشرا بی بی جو ہے ان سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، اور اس لیے اب انہوں نے کہا کہ مجھے وکلاء پر اعتبار نہیں ہے، اب یہ وکیل جائے گی. اور بھائی اگر اس نے جانا ہے تو اس کا لائسنس تو ٹھیک کروا لو. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ یہ بشرا بی بی کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، خواہ PTI کی قیادت کی طرف سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، وہ تو ذمہ دار ہیں ہی. لیکن مشال یوسفزئی کو تو پتا تھا کہ اس کا لائسنس جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے. اس کو آج وہاں پیش ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا. بہرحال اب وہ تو توہین عدالت بھگتیں گی، کیونکہ جج امجد علی شاہ صاحب جو اس کیس کو سن رہے ہیں ڈیالہ جیل میں، انہوں نے اب اس کی اگلی سماعت 25 جنوری کو رکھی ہے. کیس کی سماعت بھی 25 جنوری کو ہوگی. آج 4 گواہوں کے بیان بھی قلم بند ہوئے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے اس غفلت کو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس شروع ہوا تھا، شروع تو یہ ہوا تھا کہ اختیار کے حوالے سے کہ کیا ایک بینچ جب کو کیس سن رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ کیس اس بینچ سے لے کر دوسرے بینچ میں اس وقت بھیجا جا سکتا ہے جب بینچ نے اپنا جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا ہو. وہ اب کیس بڑھ گیا کس کی جانب؟ توہین عدالت کی جانب. ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا. آج کی ہیئرنگ کے دوران سپریم کورٹ میں بڑا ماحول دلچسپ بھی رہا اور تھوڑا سا گرما گرم بھی رہا. اٹارنی جنرل صاحب بھی منصور شاہ صاحب کے سامنے سیدھے سیدھے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ کیس تو آپ کے پاس لگا ہی نہیں جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح آپ نے معاونین مقرر کیے جا رہے ہیں اگر وہ کیس آپ کا، کیونکہ یہ تو ایک توہین عدالت کا کیس آج سیدھا سادہ ہے کہ ایک ایڈیشنل رجسٹرار کو آپ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، اس نے آ کے بتانا ہے کہ اس نے کیوں کیا کیا نہیں کیا. آپ نے اس کو سزا دینی ہوگی، سزا دے دیں گے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے مطمئن ہوں گے تو اس کو بری کر دیں گے. لیکن آپ نے کل کیا کیا؟ میں نے بھی آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ شاہ صاحب سے یہ بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 2 عدالتی معاون مقرر کیے، ایک حامد خان صاحب اور ایک منیر ملک صاحب. ان دونوں کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ان دونوں کی پریس فریڈم کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، ان کے خیالات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ میرے ساتھی رہے ہیں سڑکوں کے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ٹاپ کے وکیل ہیں اور وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آلریڈی عدالت میں موجود ہیں، اور آپ بار بار 26ویں آئینی ترمیم کی ایک شق کا حوالہ دیتے ہیں اور اس پہ ان سے رائے مانگ رہے ہیں. تو کیا آپ نے یہ درست کیا؟ اس پر شاہ صاحب کو شاید احساس ہو گیا اور انہوں نے بھی احساس کیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. پھر ہم آپ کی سائڈ سے یعنی حکومت کی سائڈ سے بھی 2 وکلاء رکھ لیتے ہیں اس میں. اس موقع پر ایک تو شاہ صاحب نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ میں نے حکومت کے 2 مخالف رکھے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ مجھے انہیں نہیں رکھنا چاہیے. چلو اب
اس معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے پھر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ آپ بھی 2 نام دے دیں. انہوں نے کہا جی اب اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ سیدھا سادہ کیس ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ اس پہ پروسیڈر کریں, اس میں آپ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں کر رہے ہیں. شاہ صاحب یہ نہ کریں. بہرحال شاہ صاحب نے جب اٹارنی جنرل سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی حکومت تو یہ نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر انہوں نے خود اناؤنس کیا کہ ہم دوسری طرف سے, یعنی یہ ایک طرف ہے جس کو میں نے آج بلا لیا تھا, اب دوسری طرف سے خواجہ حارث اور احسن بون صاحب کو بھی ہم عدالتی معاون مقرر کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاہ صاحب اتنی تیزی سے اس کیس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, پھر کل پر ہی فکس کر دیا ہے. اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے آئینی بینچ نے سننا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ شاہ صاحب آئینی بینچ کی اس سماعت سے قبل اس حوالے سے کو آرڈر جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ اسپیکولیشن ہے. بہت سے وکلاء ایک دوسرے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں, بہت سے ججز ایک دوسرے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ معاملہ تھا جو آج کچھ عدالت میں ہوا. اب کل کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.